بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے جس میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ ویسے تو ہم سارے بہن بھائی خوبصورتی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ مجھ سے پہلی دفعہ ملتے تو وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتے۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک دن میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ اس دن ہمارا ایک ٹیسٹ تھا، لیکن مجھے ٹیسٹ بالکل بھی یاد نہیں تھا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے پچھلے والے حصے میں جا کر چھپ گئی، جہاں پر میرے ساتھ میری 4 سہیلیاں اور بھی تھیں۔ وہاں پہ جھاڑیاں اور پرانے سے درخت موجود تھے۔ اکثر پرنسپل یا اسکول کا اسٹاف وہاں آنے جانے سے منع کرتا تھا، لیکن بعض لڑکیاں جو پیریڈس نہیں لینا چاہتی تھی وہ وہاں جا کر چھپ جاتی تھی، اور ہم نے بھی ایسا کیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ غلطی میرے گلے پڑ جائے گی جب مجھے ایک درخت کے ساق سے بندھا ہوا ایک لال رنگ کا دھاگا دکھائی دیا جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے کھول کر میں نے اپنی کلائی میں باندھ لی۔ میری دوست کہنے لگی، ارے یہ دھاگا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ میں نے مذاق سے یوں ہی کہہ دیا کہ یہ نظر سے بچنے کا ٹوٹکا ہے۔ ان سے ہنسی مذاق کرتی ہوئی میں چھٹی کے بعد گھر آ گئی، لیکن اس رات میرے ساتھ بہت بری صورتحال پیش آئی۔ میں سو رہی تھی جب آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ کر میرے بغل میں لیٹ گیا ہو، کسی نے میرے پشت پر ہاتھ پھیرا ہو۔ میں ایک دم سے چیخ مار کر اٹھ گئی۔ بڑی بہن میرے قریب ہی سوئی ہوئی تھی، وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ باجی سے کہنے لگی، ابھی ایسا لگا جیسے میرے قریب کوئی لیٹا ہوا تھا۔ باجی کہنے لگی، ایسے ہی وہم ہوا ہوگا، ہم دونوں کے علاوہ اور کمرے میں ہے ہی کون؟ ویسے بھی ہمارے 3 بھائی تھے جبکہ ہم 2 بہنیں۔ مجھے پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح باجی اماں کو کہنے لگی کہ رمشا خواب میں ڈر گئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یقین تھا وہ خواب نہیں تھا، یہ سب کچھ مجھے حقیقت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پھر لگاتار مجھے 2-3 راتوں تک یہی محسوس ہوتا رہا۔ رات کو سوتے وقت میرے پاس ہوتا تھا کوئی، اس کا لمس میں اپنے جسم پر محسوس کرتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اماں کو یہ بات بتا دی۔ اماں حیران تھی، کہیں تو ایسی جگہ تو نہیں گئی تھی جہاں ایسے مخلوق آباد ہوتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دی۔ اماں سے کہنے لگی، اماں میں کالج کے علاوہ اور کہاں جاتی ہوں؟ پھر دوسرے دن اماں نے مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئیں۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا اور کہنے لگے، بچی کے اوپر کسی غیر فطری مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہو اور تبھی اسے یہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے دم کر دیا ہے، ابھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب کا دم کرنا بے سود ثابت ہوا تھا۔ ہر رات میں اپنے ساتھ ایسی ہی حرکتیں محسوس ہوتے ہوئے دیکھتی اور ایسا لگتا جیسے کوئی رات کو میرے پاس موجود ہے۔ باجی کی شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں مجھے ان باتوں پہ خاموش رہنے کا کہتی کہ تیری باجی کی شادی ہو جائے پھر میں تجھے کسی دوسرے مولوی کے پاس لے کر چلوں گی۔ لیکن میں اماں کو کیسے بتاتی؟ اس وجہ سے میں کس قدر پریشان ہوں، پڑھائی وغیرہ سب چھوٹ گئی تھی۔ پھر ایک دن میں باتھ روم میں نہا رہی تھی، جیسے ہی نہاتے نہاتے میری نظر باتھ روم کے شیشے پہ پڑی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری کمر کے پیچھے 4 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے جلدی الٹی سیدھے کپڑے پہنے اور بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی۔ اماں باجی کی جوڑے ٹانک رہی تھی کیونکہ ان کی شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ اماں باتھ روم میں کوئی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ اماں حیران تھی۔ باجی بھی آ گئی میری چیخ کی آواز سن کر۔ پھر اماں سے کہنے لگی، اماں میرے پیٹھ پر کسی انگلیوں کے نشان ہے۔ تبھی اماں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی قمیض اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگی، تیرے کمر میں تو کوئی نشان نہیں ہے، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی، لیکن میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اگر چلتی ہوں تو پریشان نہ ہو۔ ان کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی، لیکن اماں کو دوسرے دن جانے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ گاؤں سے میری خالہ اور ان کے بچے وغیرہ آ گئے، اور ان کی موجودگی میں اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان میں سے کسی کو یہ بات پتہ چلے۔ مہمانوں کی موجودگی کے باوجود بھی باتھ روم میں نہانے جاتی تو مجھے ڈر لگتا تھا۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے وہ انگلیوں کے نشان دیکھے تھے۔
پھر باجی کی شادی میں بھی میں کچھ بجھی بجھی سی رہی۔ خوبصورت نیلے رنگ کا لہنگا پہنے میں کسی شہزادی کی طرح حسین لگ رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ باجی کے شادی میں ہی کوئی مجھے اس قدر پسند کر لے گا کہ باجی کی شادی کے 2-3 دن بعد ہی وہ ہمارے لیے رشتہ بھجوا دے گا۔ میرا رشتہ بہت ہی امیر خاندان سے آیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پیسہ والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میرا رشتہ آیا تو ابا اور اماں بہت خوش ہو گئے۔ بھائی جلد ہی ہم اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں، ایسا رشتہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، آپ جانتی ہیں نا کہ میں بیمار ہوں، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے۔ اماں کہنے لگی، خاموش ہو جا، ایسی باتیں دوسروں کے سامنے نہیں کرتے، اچھا بھلا تیرا رشتہ آیا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن میری جان مشکل میں آ گئی تھی، میں چاہ کر بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں باجی کے جانے کے بعد اماں کے پاس سوتی تھی تو کمرے میں اندھیرے ہونے کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ تبھی میں نے اس اندھیرے میں کسی کا کالا سایہ اپنے کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ جیسے میں نے آنکھ کھولی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کان میں سرگوشی کی، تم صرف میری ہو۔ اس نے اپنی بھیانک انگلی سے میرے کمر میں نہ جانے کیا لکھنا شروع کر دیا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بری کر رہی ہے۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن میری آنکھیں مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دوسری صبح میری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ابا کہنے لگے، اسے کہیں نظر تو نہیں لگ گئی؟ آخر کو میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، تم جاؤ اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر اور دم کروا دو، ویسے بھی اس کی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں اگر بیمار پڑ گئی تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ میں اماں کو سمجھائی جا رہی تھی کہ اماں اس شادی سے انکار کر دیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ان کا گھر برباد کر دوں گی، لیکن اماں نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ مولوی صاحب کے پاس لے کر گئیں تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کے اوپر کوئی خطرناک اثر ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس چیز کا پہلے علاج کروانا چاہیے۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ مولوی صاحب ہم نے شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، ایسے میں ہم شادی کینسل نہیں کر سکتے، بس اب جلدی سے اس کا علاج کر دیں تاکہ دوبارہ سے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہو۔ یوں اماں مجھے گھر لے آئی۔ میں بے بس سی مایوں کی جوڑے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر سوگ تھا۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی خوش رہنے نہیں دے گا۔ کہنے لگی، تیری بیٹی کی کمر پہ کیسا نشان ہے؟ اماں یہ سن کر جز بز ہو گئی، کہنے لگی، ارے ایسا کوئی نشان نہیں ہے، کل وہ گر گئی تھی، شاید اسی کا نشان ہوگا۔ اماں نے اسے بہانہ بنا دیا تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہو گئی، جس کا نام ریحان تھا۔ اس نے مجھے شادی میں پسند کر لیا تھا۔ وہ میرا ہم سفر بن کر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سب مہمان آ کر میری تعریف کر رہے تھے کہ میں دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ میرے چہرے پر سوگ تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ایک بیمار لڑکی ہوں، کبھی اپنے شوہر کو وہ خوشی نہیں دے سکوں گی۔ پھر ساری رسومات ادا کر کر مجھے کمرے میں بیٹھا دیا گیا۔ کمروں میں پھولوں کی خوشبو سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آیا۔ ریحان نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، میں دنیا کا خوش نصیب مرد ہوں جو آج میرے ساتھ تم ہو، اسی لیے تو دوسرے دن فوراً ہی اماں کو تمہارا رشتہ دے کر بھیج دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا رمسا۔ میں اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی۔ میری خاموشی دیکھ کر کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، یہ اپنے بھاری کپڑے تبدیل کر لو۔ اس نے خود ہی الماری میں سے مجھے کپڑے نکال کر دیے۔ پھر میں نے جلدی جلدی اپنے سارے زیورات اور کپڑے اتار دیے۔ میں ہلکی پھلکی کپڑے پہن کر واش روم سے باہر آئی۔ باہر آ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر بے خبر سو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ اتنی جلدی کیسے سو گئے۔ پھر جیسے ہی خود کو میں نے آئینے میں دیکھنے لگی تو اچانک پیچھے کھڑے ایک بھیانک وجود والے نوجوان کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اسے دیکھ کر میں چیخ مارنے ہی والی تھی، اس نے اپنا خوفناک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، تمہارا شوہر تو سو گیا ہے، اب سہاگ رات میں مناؤں گا۔ میں اس سے ہاتھ پیر چھڑانا چاہتی تھی، چیخ مارنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں گفت اندھیرا چھا گیا تھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر دوسری صبح میرے شوہر نے مجھے اٹھایا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔
رات والی کوئی بات بھی مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، لیکن شوہر ناراض لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا کہ وہ رات کو اتنی جلدی کیسے سو گئے تھے؟ پھر وہ کہنے لگی، میں تو رات بھر جاگ رہا تھا، تمہارے قریب آیا تو تم نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا، تبھی تو گھبرا کر میں نے تمہیں سونے کا کہہ دیا تھا۔ ان کی نظروں میں شکوہ تھا۔ میں شدید شرمندگی سے دوچار ہو گئی، لیکن میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو سویا ہوا دیکھا تھا، اور پیچھے کھڑا ہوا وہ بھیانک سایہ کس کا تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے گردن کے پیچھے 4 انگلیوں کے نشان کو دیکھ رہے تھے، 4 انگلیوں کے نشان جو میرے گردن پہ چھپے ہوئے تھے۔ میں خوف سے ڈر گئی، آخر یہ راز میرے شوہر کے سامنے آنے والا تھا۔ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی، کیسا نشان؟ جیسے میں نے پلٹ کر شیشے میں دیکھا تو انگلیوں کے 4 نشان میری پیٹھ پر موجود تھے۔ اب میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ شوہر بھی حیران تھا، ناراضگی سے کہنے لگا، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، پھر یہ نشان کیسے آیا؟ تو یہ نشان کیسے ہے؟ ان کی نظروں میں میرے لیے سخت تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج اپنے شوہر کے نظروں میں مقام کھو چکی ہوں۔ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نشان کسی مرد کے ہیں، کسی دوسرے مرد کے، جسے میں پسند کرتی ہوں۔ سہاگ رات سے آج تک میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ معاملہ جو میرے گھر والوں نے میرے سسرال والوں سے چھپایا تھا۔ پھر امی ابو آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ یہ ہماری خاندانی رسم ہوتی ہے کہ لڑکی 2-3 دن کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ لیکن میں رو رو کر امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میرے شوہر نے میرے پیٹھ پر لگے نشان دیکھ لیے ہیں۔ تیسرے دن میرا شوہر لینے آیا، وہ ناراض لگ رہا تھا۔ پھر راستے میں مجھے کہنے لگا کہ صرف گھر والوں کے اصرار پر تمہیں لینے آیا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا تمہیں گھر لانے کا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، مجھ سے تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں کوئی نہیں ہے، صرف آئے آپ کے۔ لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں جو میں کئی دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ پھر اس رات میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کس طرح کالج میں پڑھنے کے دوران میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آ رہے تھے کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ لیکن میری اماں مجھے خاموش کرواتی رہیں، انہیں میری شادی کی فکر تھی، کہیں کسی کے سامنے یہ معاملہ نہ کھل جائے۔ میں آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مذاق نہیں کر رہی، یہی حقیقت ہے۔ آپ میرے ساتھ اسی مولوی کے پاس چلیں کہ جو یہ ساری حقیقت جانتا ہے۔ اس نے اماں کو سمجھایا تھا کہ اس بچی کی شادی نہ کریں، بلکہ پہلے اس کا علاج کروائیں۔ پریشانی سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارا علاج کروایا تو سارے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جائے گی، اور پھر لوگ باتیں بنائیں گے کہ تم ایک عصیب زدہ لڑکی ہو، اسی لیے ہمیں چھپ کر اس مولوی کے پاس جانا ہوگا۔ دوسری صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان سارے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن وہ بیچارے کس حال سے گزر رہے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر دوسرے دن گھومنے پھرنے کے بہانے سے وہ مجھے گھر سے باہر نکال لائے۔ اب میں اسی مولوی صاحب کے پاس جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو کہنے لگیں، بیٹی، تمہاری آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی تمہارے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے ہو رہا تھا۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ وہ تو میرے شوہر کو قریب ہی نہیں آنے دے رہا، جب بھی وہ کمرے میں آتے ہیں نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ آتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگیں کہ وہ ایک خطرناک عمل کرتا ہے جس سے تمہارے شوہر کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا۔ اب مجھے تم اچھے سے یاد کر کے بتاؤ کہ تم ایسی کس جگہ گئی تھی جہاں پر ایسے مخلوق کا بسیرا ہوتا ہے۔ بہت سوچنے کے باوجود مجھے ایسی کوئی بات یاد نہ آئی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس دن کالج کی پچھلی طرف جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جہاں جانا منع تھا، لیکن میں بڑی دوپہر میں وہاں چلی گئی تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن وہاں پر تو اور بھی دوستیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، صرف میرے ساتھ ہوا۔ جب مولوی صاحب کو یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگیں کہ کیا تم نے وہاں کچھ عجیب کیا تھا؟ بہت سوچنے پر مجھے یاد آیا
کہ اس درخت پر وہ لال رنگ کا دھاگا بندھا ہوا تھا جو میں نے کھول دیا تھا۔ بعد میں نہ جانے میں نے وہ دھاگا کہاں رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب ساری بات سمجھ گئے، سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے لڑکی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دھاگا کسی نے وہاں پر باندھا ہوگا سالوں پہلے کسی مخلوق کو قید کرنے کے لیے۔ شاید تم نے اسے آزاد کر دیا ہو اور وہ تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا شوہر بھی حیران تھا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ذات تھا جسے دھاگے کی صورت میں اس درخت پر باندھ دیا گیا تھا۔ اب یہ حقیقت مجھے پتہ چل گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ لیکن وہ ہر رات اس کے پاس آتا ہے، اپنے نشان اس کے جسم پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس لڑکی نے اسے آزاد کیا تھا، اس لیے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب، اس کا کوئی تو علاج ہوگا، خدا کے لیے میری مدد کریں، ورنہ میں تو ایسے ہی ڈر ڈر کر مر جاؤں گی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس کا علاج ہے، لیکن مجھے پہلے اس ذات سے پوچھنا ہوگا کہ آخر وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے اور کیوں نہیں تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا۔ تمہیں پرسوں سے لازمی اسے میرے پاس لے کر آنا ہوگا، اس لیے میں پھر اس کا کچھ علاج کر کر بتاؤں گا۔ اب میرا شوہر مجھے گھر لے آیا تھا۔ میں رو رو کر انہیں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کتنا پریشان کر رکھا ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ میں پریشان نہیں ہوں، ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری جیٹھانی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پورے گھر میں یہ بات پھیلا دی کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں اور میرا شوہر میرا علاج کروا رہا ہے۔ میری ساس ناراض تھی، غصہ کر رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ جاؤ اسے گھر چھوڑاؤ، مجھے نہیں رکھنا ہے ایسی لڑکی کو، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں بھی آسیب ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو میرا شوہر انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کا علاج کروا رہا ہوں، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میری جیٹھانی نے کہا کہ اس کا مطلب تم دونوں کے درمیان میں میاں بیوی والی کوئی بات نہیں، تم آتے ہی اس کا علاج کروانے لگے۔ ارے اپنے ماں باپ سے علاج کرانے کا کہتی تو تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ ایک دن میں سو رہی تھی کہ جب اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بستر خالی پڑا تھا۔ آدھی رات کو میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، صحن میں جا کر کھڑی ہو گئی، سب کے کمرے کے دروازے بند تھے۔ تبھی مجھے میرے شوہر کو تیسری منزل پر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر اوپر کیوں جا رہا ہے۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ میں اسے آوازیں دیتی جا رہی تھی لیکن وہ رکنے کا نام نہ لیا۔ پھر جیسے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں خوف سے دہل گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ میرے شوہر کے بھیس میں وہی ذات تھا۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج گیا۔ لمحے بھر میں سب جمع ہو گئے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ جب میرے شوہر نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو پھر میں کہنے لگی کہ آپ اوپر جاتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ تب میرے شوہر سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوگا۔ ساس مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میرے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں امی کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس جا پہنچی، لیکن تھوڑی دیر ہی بعد میرے شوہر بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے تم اپنی ماں کے گھر رہ کر اپنا علاج کروا لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جس دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے شوہر کی یہ محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔ پھر مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ کل رات میں نے اس ذات کو اپنے سامنے حاضر کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ لڑکی جس نے مجھے آزاد کیا ہے، مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی، میں اس پر عاشق ہو گیا تھا، زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات بہت پریشانی والی ہے۔ اب اس بات کا یہی حل ہے کہ کسی طرح اس ذات کو اپنے سامنے بلائے اور اسے کہے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ کیا پتہ وہ لڑکی کے کہنے پر اس کی زندگی سے چلا جائے۔ میں خوف زدہ تھی، امی کے سامنے جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی ہرگز میں اس ذات کو اپنے سامنے حاضر نہیں کروں گی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری ہی بھلی کی بات ہے، اگر ایسا کر لیا تو تمہاری ہمیشہ کے لیے اس ذات سے پیچھا چھوٹ جائے گی۔ یوں مولوی صاحب نے کل رات 12 بجے آنے کو کہا۔ وہ دراصل بیٹھ کر ایک چھلا کرنے والے تھے، وہ ذات کو حاضر کر کے اس سے میری جان چھڑوا دیتے۔
مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہ جان چھوڑنے کے بجائے مزید میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے، لیکن میری امی اور میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دوسرے دن میں مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک گول دائرہ بنایا اور کہنے لگے کہ اس میں جو بھی نظر آئے اس سے بات کرنا۔ تبھی مجھے ایک بھیانک صورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر اس جنات نے مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے کیوں بلایا مجھے؟ میں تو ہر رات تمہارے پاس آتا ہوں، تمہارا دیدار کرتا ہوں اور اپنی نشانی چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ تم مجھے کبھی نہ بھولو۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اچانک ہی اس کی تصویر میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور میں خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ جنات اس کا کسی قیمت پر پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے۔ مجھے اس کے لیے بہت بڑا کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا۔ مجھے اس کے قبیلے کے شہنشاہ جنات سے بات کرنا پڑے گی۔ ویسے تو میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بس چند دن انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوں امی مجھے گھر لے آئیں۔ اب میں ہر رات بستر کی مریض بن کر رہ گئی۔ بھائی اور ابو بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ پھر اس دن باجی آ کر کہنے لگی کہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ رات کو ڈرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اس کی شادی نہ کریں۔ امی کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ امی سے کہنے لگی کہ یہ بہن ہی ہماری بہت خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ غلطی بھی اس کی ہے۔ جب درخت پر کوئی چیز بندھی ہوئی ہو تو کبھی بھی کھولنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے کس نے کس وجہ سے باندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے تو اسے کھول کر اپنے ہاتھ میں باندھ لیا۔ تبھی باجی کہنے لگی کہ وہ دھاگا کہاں رکھا ہے اس نے کھول کر؟ امی کہنے لگی مجھے بتاتی نہیں ہے، کہتی ہے کہ میں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ جب میں اس رات سوئی تو مجھے اچانک ہی میرے کندھے بھاری لگی۔ تبھی کسی نے میرے پشت پر ہاتھ رکھا۔ جب میں چیخ مار کر اٹھی تو کسی نے میرے منہ پر زبردستی ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئی تو میں ہر رات تمہیں ایسے ہی ڈراتا رہوں گا۔ اگر پھر سے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن امی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں حیران رہ گئی جب شام کو میرا شوہر خود ہی مولوی صاحب کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر چیخنے لگی اور سب سے کہنے لگی مجھے اپنا کوئی علاج نہیں کروانا، میں اسی جنات کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ مولوی صاحب کہنے لگیں کہ یہ اس کی زبان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہی جنات بول رہا ہے، اسی لیے کسی کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مولوی صاحب کے سامنے موجود تھا۔ سارے گھر والے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ جنات سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے شادی کروں گا اور اسے اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ تجھے اس کا پیچھا چھوڑنا ہوگا، یہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔ تو وہ جنات کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں اپنے گھر جاؤں گا تو اسے لے کر جاؤں گا، نہیں تو میں اکیلا کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مولوی صاحب کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب پریشانی سے کہنے لگے کہ یہ سرکش جنات ہے، اسے دوبارہ اسی درخت کے پاس قید کرنا پڑے گا۔ لیکن بیٹی وہ دھاگا کہاں ہے جو تم نے درخت سے کھولا تھا؟ بہت سوچنے پر مجھے یاد آیا کہ وہ دھاگا میں نے تو اپنے مائیوں والی دن اتار کر اپنی ایک کتاب میں رکھا تھا، مجھے اسی کتاب کو تلاش کرنا تھا۔ پھر یاد آیا کہ وہ کتاب میں نے اپنی دوست کو دے دی تھی کیونکہ اس دن اس کا وہ پیپر تھا اور میں تو کتنے دنوں سے کالج جا ہی نہیں رہی تھی، تو وہ مجھ سے کتاب مانگ کر لے گئی تھی۔ دوسرے دن امی اس کے گھر جا پہنچی اور وہ کتاب واپس لی آئیں۔ شکر تھا کہ وہ دھاگا جوں کا توں وہاں موجود تھا۔ پھر مولوی صاحب نے وہ دھاگا لیا اور کہنے لگے کہ یہ کام انہیں رات کی تاریکی میں کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ لیکن مولوی صاحب کا دھاگا باندھنا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو مجھے کبھی قید نہیں کر سکتے، میں بالکل آزاد ہو گیا ہوں اور مجھے آزاد کرنے والی یہی لڑکی ہے جس پر میں عاشق ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے یہ تیری محسن ہے اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
تو ذات کہنے لگا کہ میں اسے ایک اچھی زندگی دوں گا، دنیا کی زندگی سے بہت حسین، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اب ایک بار پھر سے میں جیسے پریشانیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میرا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، ہر وقت میرے ذہن پر وہی ذات حاوی رہتا۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو دستک ہوئی تو میں نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ میں رات بھر جاگتی رہتی تھی، امی بھی تھک ہار کر سو جاتی تھیں۔ جیسے دروازہ کھولا تو میں نے اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، لیکن اس وقت میں حیران تھی۔ ہاں جلدی چلو، کسی کو نہ بتانا ورنہ سب تمہیں روک لیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور چپل پہن کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے گاڑی میں نہیں بلکہ پیدل ہی لینے آئے تھے۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خوفناک روپ دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ وہ ذات تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ میں زور لگا کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنی 4 انگلیاں میری طرف بڑھائی اور میرے پشت پر نشان چھوڑ دیا۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی، خوف زدہ ہو کر میں بے ہوش ہونے کو تھی کہ اچانک امی ہی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا رمشا، تمہاری یہ کیسی حالت ہو رہی ہے؟ وہ بری طرح پریشان تھی۔ امی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، دیکھو مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے پھر سے میری کمر پر وہی نشان چھوڑ دی ہے، یہ دیکھیں۔ تو امی خوف سے دہل کر رہ گئیں۔ امی کہنے لگی، رمشا تمہاری کمر پہ تو سچ مچ کے 4 انگلیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے۔ لیکن دوسرے دن وہ ذات بہت بے چین تھا۔ مولوی صاحب اس کے اوپر کچھ خاص عمل کر رہے تھے۔ پھر وہ مجھے سامنے دکھائی دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، جب میں اکیلے اپنی کمرے میں سو رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کی 16 بار نگاہیں میری وجود کو گھور رہی تھی، جبکہ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اس کے پیچھے کھڑے 3 جنات دکھائی دیے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بغیر یہاں سے اکیلا کبھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ 3 جنزادوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اب وہ تینوں اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ لیکن دوسرے دن میری طبیعت میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اچھا خاصا سکون محسوس کر رہی تھی۔ امی بھی دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی گئیں۔ مولوی صاحب خوش ہو کر کہنے لگے کہ اب تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ امی حیران تھی۔ دراصل میں نے اس کی شہنشاہ جنات سے بات کی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک نیک لڑکی ہے اور اسے وہ ستا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی اپنے طاقتور 3 جنات بھیج کر اس لڑکی کی جان بچاؤں گا اور اس ذات کو دوبارہ قید میں ڈال دوں گا، کیونکہ پہلے بھی اس حرکتوں کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا۔ وہ شہنشاہ جنات غصے میں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ ذات شروع سے ہی آدم زادیوں کا دیوانہ ہے۔ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی جب اس نے ایک عالم کی بیٹی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن وہ عالم بہت بڑا تھا جس نے اسے درخت میں قید کر دیا۔ لیکن اسے اب آزادی نہیں ملے گی، بھلے یہ اپنی پوری زندگی اسی قید میں گزارے، کیونکہ ہم ایک نیک ذات ہیں اور ہم انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ اس لیے مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ پریشانی مجھے نہیں بلکہ اس بچی کو ہوئی ہے۔ اس کا تو پورا گھر برباد ہو گیا ہے۔ سسرال والوں نے تو اسے گھر سے نکال دیا ہے، اب نہ جانے اسے واپس لے جائیں گے بھی یا نہیں۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ ذات تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے۔ اب تم خود بھی اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کو محسوس کرو گی۔ مولوی صاحب کی بات پہ میں خوش ہو گئی۔ امی مجھے گھر لے آئی۔ اب میں دن رات اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے، مجھ سے کئی دنوں سے ملنے بھی نہیں آئے۔ لیکن ایک دن میری ساس آئی، امی سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کو ہم بہت جلد طلاق بھجوانے والے ہیں، کیونکہ میں اب اپنی بیٹی کی دوسری شادی کروانے والی ہوں۔ خان بھی اس بات پر راضی ہے، وہ جلد ہی تمہاری بیٹی کو طلاق نامہ بھیجا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ اب میں دن رات روتے رہتی، بار بار میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ اس دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔
سجدے میں گری رو رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک سفید لباس میں ملبوس ہیولا سا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اس سے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ کہتے ہوئے کہنے لگا کہ رو مت بیٹی، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ذات کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے، لیکن میں اب تمہارے شوہر کے پاس جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مجھے لینے آئے۔ پھر 2-3 دن بعد ہی وہ مجھے لینے آ گیا۔ امی یوں خوشی خوشی میں اپنے سسرال میں چلی گئی، لیکن سسرال میں کسی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ سب مجھ سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ میں بہت مایوس تھی۔ پھر میرا شوہر سمجھاتے ہوئے کہنے لگا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میری ساس تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کی خدمت کرنے لگی، اور جس قدر میں خوبصورت تھی اتنا ہی اچھا میرا اخلاق بھی تھا، اس لیے جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بن گئی۔ ساس نے بھی مجھے اس گھر میں قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ سچ میں دوسری شادی کرنے والے تھے؟ تو پھر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ہاں، اماں نے مجھے قسم دی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس بات پہ میں خاموش ہو گیا تھا، حالانکہ دل سے میں اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اچانک ہی میری زندگی میں کوئی آیا اور میرے دل کو پلٹ کر رکھ دیا۔ میں پوچھنے لگی کون؟ تو وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ وہ ایک ذات تھا۔ ان کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ آپ نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے ہاں، وہ شہنشاہ جنات تھا۔ اس رات میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ سامنے ایک شخص چلتا ہوا آیا، اس نے میری گاڑی ٹھیک کی اور کہنے لگا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو پھر یہ کیسی بات کرنے والا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ وہ ایک ذات ہے، اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑوں کیونکہ وہ ایک نیک لڑکی ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر میں نے شہنشاہ جنات سے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ وہ میری زندگی کی ساتھی ہے، اسے میں بہت عزت اور احترام سے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ بہت نیک ذات تھا۔ ہاں، تمہارے اوپر عاشق ہونے والا ذات ایک شرکش شیطان ذات تھا، شاید وہ آدم زادیوں پر عاشق ہونے والا برا ذات تھا، لیکن شہنشاہ جنات نے اسے قید کر لیا ہے، اور میں نے اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تبھی میرے شوہر نے گردن سے بال اٹھا کر دیکھا اور پشت پر وہ نشان تلاش کرنے لگا، پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کوئی نشان نہیں ہے۔ ان کی بات پر میں نے منہ بنا لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، اب بس تمہاری آنکھوں میں اور ان ہونٹوں پر صرف میرا نام ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ میں نے بڑی پیار سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی محبت کی خاطر تو انہوں نے میرے ہر جگہ ساتھ دیا۔